نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میم ٹی وی کینیڈا کے رمضان ٹرانسمیشن کے 10ویں روز کے علمی مذاکرہ کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ سوال جواب کا سلسلہ ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کل کے علمی مذاکرے میں ایک سوال تھا کہ رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو آسان طریقے سے کیسے سمجھیں؟ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اس حوالے سے تفسیر در منصور میں منقول حضرت ابراہیم نخعی علیہ الرحمہ کے اس فرمان سے سمجھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح کرنا یعنی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے سے یعنی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے بھی زیادہ افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے زیادہ افضل ہے۔ اب یہ تو افضل اس سے زیادہ ہے، باقی کتنا افضل ہے اللہ جانے اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام جانے، واللہ تعالی اعلم۔ پوچھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ صرف رمضان ہی میں نماز پڑھتے ہیں اور بہت نیک بنتے پھرتے ہیں، لیکن غیر رمضان میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا ایسے شخص کی موسمی عبادات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں؟ اس کا جواب میں ابتداءً تو ایک شعر سے دوں گا کہ شاعر نے کہا، زاہد نگاہ کم سے کسی اور کو نہ دیکھ، کیا جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کسی کا اخلاص اس کی مغفرت کروا دے، کسی کا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اس کی مغفرت کرا دے، اتنے خلوص کے ساتھ اس نے کوئی ایک سجدہ کیا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور کسی کی 1000 سال کی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو۔ بہرحال اس پہ بہت کثیر مثالیں ملتی ہیں۔ کتاب در الناصحین میں ایک شخص کا ذکر ہے، محمد جس کا نام تھا۔ یہ آدمی سارا سال نماز نہیں پڑھتا تھا، جب رمضان شریف کا متبرک مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا، 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتا، سال گزشتہ کی قضا نمازیں بھی پڑھ لیتا اسی رمضان میں۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ مہینہ رحمت، برکت، توبہ و استغفار کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، شاید اللہ تعالیٰ میرے اسی عمل کے سبب مجھے بخش دے۔ اچھا، جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا، میرے اللہ نے مجھے احترام رمضان شریف بجا لانے کے سبب بخش دیا۔ تو اب دیکھیں، اس کا عمل صرف رمضان کی جو ہے تعظیم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کسی کے کس عمل کو اللہ تعالیٰ جو ہے ویسے بھی نقطہ نواز ہے، کسی ایک بات پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے فارسی کے اندر کہ رحمت حکمی بہا نہ جویت، رحمت حکمی بہانہ جویت، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ نہیں دیکھتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف بہانہ دیکھتی ہے، وہ نقطہ نواز ہے، کسی بات پر بھی کسی کو بخش دے، اس کی جو ہے مشیت پر منحصر ہے۔ بہرحال اس کو قاعدہ کلیہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جناب یہ بات ذکر ہو گئی کہ ایک شخص کی اس طرح سے محمد نامی شخص کی در الناصحین میں یہ بات موجود ہے کہ اس کی مغفرت ہو گئی، تو ہم بھی یہی کریں کہ رمضان میں نماز پڑھیں گے، باقی سارا سال جو چاہے ہم کرتے پھریں۔ یاد رکھیں، توبہ کی نیت سے گناہ کرنا کہ میں ابھی گناہ کرتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا، علماء نے اسے کفر تک لکھا ہے کہ ایسا سوچنا کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا ابھی گناہ کر لیتا ہوں، ایسا کفر تک لکھا ہے۔ تو گناہ اگرچہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس طرح سے گندگی کا داغ اگر چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، ہلکا سا ہی کیوں نہ ہو، وہ بدبو ہی دے گا، اور خوشبو نیکی کی طرح ہے، نیکی جو ہے خوشبو کی طرح ہے، خوشبو تھوڑی سی بھی ہو وہ مہکتی ہی ہے، وہ کبھی نقصان نہیں پہنچاتی۔ قاعدہ کلیہ نہ بنا لیں کہ جناب صرف ہم رمضان میں عبادت کریں گے، باقی سارا سال جو چاہے ہم کرتے پھریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خلوص دل کے ساتھ تائب ہو کر اس کی عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ زید کہتا ہے کہ تراویح واجب تو ہے نہیں،
اور نہ ہی چھوڑنے پر اس کی قضا لازم آتی ہے، اگر نہ بھی پڑھیں تو کیا حرج ہے۔ دیکھیں تراویح سنت موقدہ ہے، اگر اس کی قضا نہیں ہے تو یہ رخصت نہیں بلکہ یہ اور زیادہ ہمارے لیے آزمائش کی بات ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے جو چھوٹ گئی تو اس کا ہم ازالہ بھی نہیں کر سکتے۔ سنت موقدہ ہے، اور سنت موقدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کا ترک کرنا، اس کا چھوڑ دینا اساءت یعنی برا ہے، اور عادتاً اس کا ترک کرتے رہنا یہ گناہ کا سبب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان و احتساب کے ساتھ قیام رمضان کرے، اور اس میں قیام رمضان کی ایک شرح میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اس سے مراد تراویح ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی گزشتہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا تراویح کی پابندی سے سارے گناہ معاف ہونے کی بشارت ہے۔ البتہ ان بشارتوں میں جب گناہوں کی معافی کی بات آتی ہے تو اس سے گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ واللہ تعالی اعلم۔ پوچھتے ہیں کہ کیا امامہ کھولنے کے لیے سر سے جب اتارا ہو تو یک مشت ٹوپی کھینچ کر یا شملہ کھینچ کر کھول سکتے ہیں؟ جی نہیں، امامہ جس طرح سے پیچ در پیچ باندھنا سنت ہے، اسی طرح اس کو کھولنے کے لیے بھی اس کو پیچ در پیچ اسی طریقے سے جس طرح سے باندھا، جس ترتیب سے باندھا جاتا ہے اسی کی ریورس ترتیب میں اس کو کھولنا چاہیے۔ یہی طریقہ ہوتا ہے امامہ اتارنے کا۔ البتہ اگر کسی نے ڈائریکٹلی اتارنے کے بعد بیچ میں سے ٹوپی نکال کر اس کو بکھیر دیا، یعنی اس طرح سے امامے کو کھول دیا، ناجائز تو نہیں کہیں گے، لیکن اس کا ادب کا طریقہ یہی ہے جس ترتیب سے باندھا جاتا ہے اسی ترتیب سے اسے کھولا جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی آخری رکعت میں امام صاحب سے ملے تو جب اپنی پڑھنے لگے تو ثنا پڑھے گا یا نہیں؟ امام صاحب کے سلام کے بعد جب اللہ اکبر کہتا ہوا، دوسرے سلام کے بعد امام صاحب کے دوسرے سلام کے وقت اللہ اکبر کہتا ہوا جب اپنی فوت شدہ رکعتیں پڑھنے کے لیے مسبوق نمازی کھڑا ہوتا ہے تو کھڑے ہونے کے بعد اس کے اپنے حق میں یہ پہلی رکعت ہوتی ہے، اس وقت وہ ثنا بھی پڑھے گا، تعوذ و تثنیہ بھی پڑھے گا، سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، اور ساتھ میں سورت بھی ملائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز جب اگر پڑھتے ہیں تو رکوع میں کتنا سر کو جو ہے جھکانا ہے، کتنا جھکنا ہوتا ہے رکوع کے اندر؟ اگر عذر کی صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں زمین پر بیٹھ کر، یا نفل نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں جو کہ غیر معذور کے لیے بھی شرعاً جائز ہے کہ نفل نماز وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، تو رکوع میں جھکنے کی جو مقدار ہے وہ اتنی ہے کہ یہ پیشانی جو ہے گھٹنوں کے مساوی ہو جائے، گھٹنوں کے برابر ہو جائے، اس قدر جو ہے جھکنا یہ لازم ہوتا ہے رکوع کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے وقت۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ جمعہ کے خطبے میں ہاتھ باندھ کر اور تشہد کی طرح بیٹھنا یہ کیسا ہے کہ جب خطبہ جمعہ ہو رہا ہوتا ہے تو پہلے خطبے میں لوگ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، دوسرے خطبے میں تشہد کی طرح اس طرح سے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کبھی اس کی اصل کسی کتاب سے میری نظر سے نہیں گزری کہ کسی کتاب میں نے پڑھا ہو کہ کسی سے ایسا منقول ہو۔ البتہ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو اصل مقصد ہے خطبے کا کہ اس کی طرف توجہ مبذول ہو، خطبے کی آواز کی طرف، یعنی خطیب صاحب جو خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اس طرف توجہ رکھنا یہ واجب ہے، یہ لازم ہے۔ تو اس صورت میں جب وہ ہاتھ باندھ کر پہلے خطبے میں بیٹھتا ہے، دوسرے میں ہاتھ بچھا کر بیٹھتا ہے، دونوں میں بھی ہاتھ بچھا کر بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے، تو اس سے صرف ایک فائدہ یہ ضرور حاصل ہوتا ہے کہ اس کو کنسنٹریشن ملتا ہے۔ جب نظریں جھکا کے خاموشی سے وہ خطبہ سماعت کرتا ہے تو اس کا یہ فائدہ ضرور ہو جاتا ہے کہ وہ سماعت خطبہ کی طرف بالکل جو ہے اس کی کنسنٹریشن رہتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے بزرگوں سے بھی منقول ہے کہ وہ اس طرح سے ان کا عمل یہ ہوا کرتا تھا کہ ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ خطبہ جمعہ سماعت کرتے تھے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اقدس میں ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے، صحیح معنی میں شریعت مطہرہ کے مسائل جان کر شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی برکتوں سے ہماری اللہ تعالیٰ حتمی مغفرت فرمائے، عمل نیک کر کے توبہ پہ استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسکرین پر آپ کے پاس ای میل ایڈریس بھی موجود ہے اور واٹس ایپ نمبر بھی، اپنی ضرورت کے مسائل آپ اس پر بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد آپ کے مسائل کا جواب آپ کو پیش کیا جا سکے۔ کل انشاءاللہ 11ویں ایپیسوڈ کے ساتھ 11ویں دن کے 11ویں روز کے علمی مذاکرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔